یہودیوں کا ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ کہ لمبی چوڑی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس آ کے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا. اور شارحین کہتے ہیں زیادہ پتہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، بس محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا. نبی کریم کبھی کبھی کوئی کام بتاتے تو کر آتا، یہودی کا بیٹا تھا، پیار ہو گیا اسے نبی پاک سے، اور نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا. میرے محبوب بڑے کریم ہیں، حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں. وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں. دو ایک دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے. کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں، سرکار سرانے بیٹھے ہیں. حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اس چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں، ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے. اب میں نے جو بات اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا. قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا. اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا. تو اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، پڑھ لوں کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے. تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے. بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو. تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لے. آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے. حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. بڑا نصیبہ والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھا. میرے بھائی، حضور کے ساتھ پیار